نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مسائل موبائل کے عنوان پر کچھ ضروری اور اہم باتیں مسائل کے تعلق سے عرض کرنی ہیں۔ جو مسائل موبائل سے متعلق آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، یہ وہ مسائل ہیں جن سے اکثر لوگوں کو سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے، اور بہت سے لوگ موقع بموقع ان مسائل کو علماء سے معلوم بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ مسائل جو لوگوں کو زیادہ درپیش آتے ہیں، ان مسائل کو جو موبائل سے متعلق ہیں، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اختصاراً عرض کرنی۔ پہلا مسئلہ، موبائل کی رنگ ٹون میں گانا فٹ کرنا۔ یہ چیز ہمارے یہاں بہت زیادہ چل پڑی ہے، اور بہت سارے لوگ قصداً ایک موٹی اور خطیر رقم خرچ کر کے موبائل کی رنگ ٹون میں گانا اپنی پسند کا لگواتے ہیں، اور پھر جب سامنے والا کال کرتا ہے تو ان کے موبائل پر سادہ رنگ ٹون بجنے کے بجائے گانا بجتا ہے۔ بہت سے لوگ، خاص کر نوجوان طبقہ اور اس میں بھی عصری تعلیم یافتہ طبقہ، اس عمل کو موبائل کے ساتھ کرتا ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ موبائل کی رنگ ٹون پر سادہ رنگ ٹون ہی لگائی جائے گی۔ اگر گانے کی رنگ ٹون کوئی شخص لگاتا ہے، یہ قطعی طور پر ناجائز ہے اور حرام ہے، اور جب سامنے والا فون کرے گا اور اس کے موبائل پر گھنٹی بجے گی اور یہ گھنٹی میوزک کی شکل میں اور گانوں کی شکل میں بجے گی، تو اس کو گناہ ملے گا، اور اس گانے کو اڑوس پڑوس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے اور جو اس گانے کو سنیں گے چاہ کر یا نہ چاہ کر، ان سب کے کانوں میں جو یہ گانے کی آواز جائے گی، ان سب کا گناہ بھی اسی شخص کو ملے گا جس نے اپنے موبائل پر گانے کی رنگ ٹون فٹ کرائی ہے۔ دوسرا مسئلہ، جوابی رنگ ٹون میں گانا فٹ کرنا۔ جوابی رنگ ٹون، جس کو کالر ٹیون کہتے ہیں، جس میں اس کے موبائل پر تو گانا نہیں بجتا ہے، لیکن سامنے سے جب کوئی شخص اس کے موبائل پر فون کرے گا تو سامنے والے شخص کو گانے کی آواز سنائی دے گی۔ اس کے موبائل پر سادی رنگ ٹون بجے گی، لیکن سامنے والا شخص جو فون کرے گا اس کے کان کے اندر گانے کی آواز سنائی دے گی۔ اس کو کالر ٹیون کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ رواج پا چکا ہے اور اس کا چلن ہو چکا ہے۔ اس کو بھی لوگ پیسے دے کر 28 دن کا، ایک مہینے کا، 3 مہینے کا پیک کرواتے ہیں، جس کے اندر اپنی پسند کے گانے سیٹ کرواتے ہیں، تاکہ سامنے والا شخص جب اس کو فون کرے تو اس کے جواب میں گھنٹی نہیں بجے بلکہ گانا بجے، اور وہ چاہ کر نہ چاہ کر اس کا گانا سننے پر مجبور ہو جائے۔ یہ گناہ در گناہ ہے۔ اس میں ایک گناہ نہیں، 2 گناہ ہیں۔ ایک تو جس نے گانا سیٹ کیا ہے اس کا گناہ ہے، اور دوسرا سامنے والے کو زبردستی گانا سنوا رہا ہے کہ تو نے مجھے فون کیا، اب اس کے بدلے میں تو گانا سننے کا گناہ بھی اپنے سر پر لے۔ اب وہ آدمی جو شریف النفس ہے، جو ان ساری چیزوں سے بچتا ہے، لیکن کیا کرے، اس کو سامنے والے کو فون کرنا بھی ضروری ہے۔ جب وہ کان سے موبائل لگاتا ہے تو ٹنگ ٹنگ نہیں بجتا ہے، بلکہ کوئی اس کی پسند کا گانا بجتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ۔ 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے۔ وہ آوازیں کون سی ہے؟ مزمار عند نعمہ ورنۃ عند مصیبہ۔ ایک تو خوشی اور نعمت کے وقت گانا بجانا، ورنۃ عند مصیبہ، اور ایک مصیبت کے وقت بلند آواز سے رونا۔ یہ دونوں آوازیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، قابل لعنت ہے۔ لہذا گانے اور میوزک کی رنگ ٹون، چاہے رنگ ٹون پر ہو یا کالر ٹون پر ہو، یا اس کے موبائل میں بجتی ہو یا سامنے والے کے موبائل میں سنائی دیتی ہو، دونوں شکلوں میں ناجائز اور حرام ہے۔ تیسرا مسئلہ، موبائل کی رنگ ٹون میں اذان کے کلمات، قرآنی آیات یا نعت پاک وغیرہ کو سیٹ کرنا۔ یہ تو گانے وغیرہ بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو گانے وغیرہ سیٹ کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو دینداری کی طرف آ چکے ہیں تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ گانے سیٹ نہیں کرتے ہیں، پھر وہ قرآن کی آیتیں سیٹ کرتے ہیں، پھر وہ نعت پاک کے کچھ قطعے اور کچھ جملے اور کچھ اشعار سیٹ کرتے ہیں، یا پھر سیدھے اذان کے کلمات سیٹ کرتے ہیں۔ اس میں بھی وہی دونوں شکلیں ہیں
کبھی تو اس کے موبائل پہ جب گھنٹی بجتی ہے تو نعت پڑھنے لگتا ہے یا پھر اذان ہونے لگتی ہے، یا سامنے والا جب فون کرتا ہے تو اس کو نعت کی آواز نعت کے کلمات یا اذان کے کلمات یا قرآن کی کوئی آیت سنائی دیتی ہے۔ اس بارے میں کیا تفصیل ہے اور یہ کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے دیندار لوگ بھی اس چیز کے اندر ملوث ہیں اور مبتلا ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کے کلمات ہیں ان میں سے بہت سارے کلمات ایسے ہیں جن کے لیے کچھ خاص مواقع اور کچھ خاص چیزیں اور خاص محل طے کیے ہیں۔ ان مواقع اور ان محل کے علاوہ جب ان کلمات کا ذکر ہوگا یا ورد ہوگا تو وہ چیز ناجائز ہوگی۔ یعنی ہر کلام کا ایک موقع ہے، ایک محل ہے اور ایک جگہ ہے خاص، اس کے علاوہ جب اس کا استعمال ہوگا تو پھر وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے، بجائے ثواب کے عقاب کا سبب بن جاتی ہے۔ اذان کا مقصد ہے باہر کے لوگوں کو نماز میں شامل کرنے کے لیے مسجد میں بلانا، یہ اذان کا مقصد ہے۔ اب جو شخص موبائل کے رنگ ٹون پر اذان کے کلمات فٹ کرتے ہیں تو وہ اذان کا بیجا استعمال ہے، غیر مقصد میں استعمال ہے، غیر ما وضع لہو میں استعمال، جس کے لیے اذان کی وضع ہوئی ہے، جس مقصد کے لیے اذان کو رکھا گیا ہے، طے کیا گیا ہے، اس مقصد کے علاوہ کلمات اذان کا استعمال کرنا شریعت ممنوع قرار دیتی ہے، ناجائز کہتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کے بہت سارے احکامات ہیں، ان میں سے ایک بڑا حکم یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم قرآن کریم کو غور سے سنو۔ اب جب یہ رنگ ٹون رکھی گئی ہے اور سامنے سے کسی نے فون کیا اور اس کے موبائل پر گھنٹی بجنے کے بجائے قرآن کی آیت شروع ہو گئی، اب اس کو نہ تو یہ سنتا ہے اور نہ ہی پڑوس میں کوئی بیٹھا ہے وہ سنتا ہے، سب اپنی اپنی باتوں کے اندر مشغول ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سننے والا کوئی نہیں۔ یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ قرآن کے مقصد کے خلاف قرآن کا استعمال ہو رہا ہے۔ لہذا قرآنی آیت نہ تو رنگ ٹون پہ نہ کولا ٹون پہ لگانا جائز۔ اسی طریقے سے مسئلہ نعت پاک کا بھی ہے۔ کچھ لوگ نعت کے الفاظ اور اشعار فٹ کرتے ہیں کہ جب سامنے سے کسی کا فون آتا ہے تو یہاں نعت بجنے لگتی ہے، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ نعت کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اس کی بھی اپنی ایک عظمت ہے، اس کو بھی غور سے سننا چاہیے۔ لہذا نعت پاک کا غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، اس کے مقصد کے خلاف استعمال کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لہذا وہ لوگ جو اپنی رنگ ٹون کے اوپر، کالر ٹون کے اوپر اذان کے کلمات یا قرآن کی آیتیں یا پھر نعت پاک کے اشعار فٹ کرتے ہیں، وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، موبائل میں نماز کے لیے الارم کی جگہ اذان کے کلمات کو فٹ کرنا۔ بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جو نماز کے پابند ہوتے ہیں تو وہ الارم سیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر الارم کے اندر بجائے سادی گھنٹی کے اذان کے کلمات فٹ کرتے ہیں، اور جب نماز کا ٹائم یا اذان کا وقت ہوتا ہے تو ان کے موبائل میں الارم بجتا ہے اور وہ الارم اذان کی شکل میں بجتا ہے، یعنی اس میں اذان کے کلمات سنائی دیتے، جس سے آدمی کو فوراً تنبہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے۔ فقہا کہتے ہیں کہ اس کی شرعاً اجازت ہے، کیونکہ یہاں اذان اپنے مقصد میں کلمات اذان کے استعمال ہو رہے ہیں، یہاں اذان کے کلمات اپنے مقصد میں استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ اذان کا ایک مقصد ہے سونے والوں کو جگانا۔ صبح کی اذان اسی لیے ہوتی ہے، تو اذان کا ایک مقصد ہے سونے والوں کو جگانا۔ لہذا اگر کوئی آدمی رات میں سوتا ہے اور الارم اس نیت سے لگاتا ہے کہ صبح کی نماز میں اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا، اور وہ الارم میں اگر اذان لگا دیتا ہے، فٹ کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ پانچواں مسئلہ، موبائل کی اسکرین پر بہت سے لوگ وال پیپر لگاتے ہیں۔ وال پیپر کے اندر کچھ لوگ لفظ اللہ لکھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی کوئی آیت فٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ نعت پاک کے کچھ اشعار لگاتے ہیں۔ تو وال پیپر بھی سادہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ لفظ اللہ لکھ کر وال پیپر بناتے ہیں اور پھر موبائل کی اسکرین پہ چسپاں کرتے ہیں، اس میں لفظ اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے،
کیونکہ وہ اسکرین پر ہے، مطلب 24 گھنٹے سامنے رہے گا اور اس پر بار بار انگلی لگے گی اور اس پر میسیجز بھی آئیں گے، اس پر کالز بھی آئیں گی اور اس پر پاک ناپاک انگلیاں بھی لگیں گی، تو لفظ اللہ کی بے حرمتی ہے، لفظ اللہ کی بے ادبی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نام کو یا قرآن کی آیتوں کو وال پیپر بنا کر کے موبائل کی اسکرین پر نہ لگائیں۔ اگر کسی نے قرآن کی آیت لگا دی ہے تو پھر بغیر وضو کے اپنے موبائل کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ وال پیپر کا مطلب ہے بالکل اسکرین پہ سامنے ہمیشہ، اور سامنے جب قرآن کی آیت ہوگی تو قرآن چاہے وہ مصحف کے اندر ہو یا موبائل کے اندر ہو، دونوں پر قرآن کا حکم لگتا ہے، لہذا بغیر وضو کے نہ تو مصحف والے قرآن کو چھونا جائز ہے اور نہ ہی موبائل میں اسکرین پر قرآن کو ٹچ کرنا، قرآن کی آیت کو ٹچ کرنا جائز ہے۔ بہت سے لوگ موبائل کے اندر اپلیکیشن رکھتے ہیں قرآن کی اور مسجدوں کے اندر یا سفر کے اندر پھر موبائل پر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ تو جائز ہے، لیکن احکام وہی منطبق ہوں گے جو مصحف پر قرآن کریم کی شکل میں جو قرآن ہے اس پر جو احکام منطبق ہوتے ہیں وہی سارے احکام موبائل والے قرآن کے اوپر اور اپلیکیشن والے قرآن کے اوپر۔ جس طرح باہر کے قرآن کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، اس طرح سے موبائل کے اندر جو اپلیکیشن ہے اس کو بغیر وضو کے ٹچ نہیں کر سکتے۔ ہاں، موبائل بغیر وضو کے چلا سکتے ہیں، لیکن جب اپلیکیشن قرآن کی کھل گئی تو اب اس کو ٹچ کرنا یا اس کی اوراق کو گھمانا، اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں موبائل سے متعلق جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔